آرسنک بہت ہی ایک اہم دوا ہے، اور اس لحاظ سے کہ یہ بہت سی بیماریوں میں اگر یہ براہ راست کام نہ بھی آتی ہو تو کسی نہ کسی طرح مددگار ضرور ہو جاتی ہے، اور بہت سی بیماریوں میں میں نے اس لحاظ سے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کا جو اپنا مزاج ہے وہ میں نے غالباً ایک اور دوا کے دوران بتایا تھا کہ اس کو گولڈ ہیڈڈ کین پیشنٹ کہتے ہیں، یعنی ایسا مزاج جس میں بے حد نفاست پائی جاتی ہو اور معمولی سی چیزوں کا ادھر ادھر رکھا جانا اس کے مزاج کے سخت خلاف ہو۔ اگر اس نے اپنی میز خاص طریقے سے لگائی ہوئی ہے اور بیوی آ کے اس کو تھوڑا سا بدل دیتی ہے گوا بچہ، تو اس سے اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے، اور نفاست سارے اس کے مزاج میں ہر چیز میں مسلسل پائی جاتی ہے۔ اس کے باوجود اس کے اخراجات میں سخت بدبو ہوتی ہے اور تعفن کی انتہا پائی جاتی ہے۔ یہ دو تضادات ہیں مزاج کے اور جسمانی بیماریوں کے، اور مزاج کا اثر بیماریوں پہ یہ ہوتا ہے کہ منہ خشک، عام طور پہ اعصاب پر جب کسی بیماری کا اثر پڑتا ہے یا کسی کے اعصاب زیادہ حساس ہوں تو اس کا میلان دو طرح سے ظاہر ہوتا ہے، ایک پیشاب کا بار بار آنا اور ایک منہ کا خشک ہونا۔ جرثیمیم اس لحاظ سے آرسنک سے بہت مشابہ ہے۔ جرثیمیم میں بھی پیشاب کی زیادتی ہو جاتی ہے، اور دونوں کو سردی لگنے سے عموماً یا اعصاب پر دباؤ کے نتیجے میں یہی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ جن کو زیادہ دماغی کام کرنا پڑے، اگر بوجھ ہو، خصوصاً محض دماغی کام سے اتنا اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر بوجھ ہوں، کئی قسم کے پریشانیاں ہوں، تو اس وقت بسا اوقات یہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ تکلیف تھی، اور الہاماً آپ کے الہامات میں بھی ذکر ہے، مگر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کے طور پر فرمایا تھا کہ آنے والا مسیح دو زرد چادروں میں لپٹا ہوگا، ایک نچلے بدن اور ایک اوپر کے بدن، اور ان کی دو علامتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرمایا کرتے تھے، ایک دوران سر اور ایک بعض اوقات کثرت بول اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ رات کام کرنا مشکل ہو جاتا تھا، چند فکرے لکھے اور پھر جانا پڑا، پھر اس طرح بعض ساری رات۔ اصل میں یہ دونوں ایک ہی بیماری کے دو حصے ہیں، اور وہ جو بے حد ذہنی دماغی بوجھ تھا، صرف علمی کام کا نہیں بلکہ دشمنوں کے ہر طرف سے اسلام پر حملے اور چاروں طرف محاذ کھولے ہوئے تھے، یہ دو جب کمبائن کر جاتے ہیں، ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ایک ہر وقت کا ایک سر پہ لٹکا ہوا بوجھ کہ فلاں سے یہ کرنا ہے، فلاں سے یہ کام کرنا، یہ ٹکر ہے، اور فلاں سے یہ قضیے طے کرنے والے ہیں، اور پھر دماغی کام ساتھ ہوں، تو یہ دونوں چیزیں مل کر وہ علامتیں پیدا کرتی ہیں جو اندرونی اعصابی بے چینی ہے، جو گردوں میں حرکت پیدا کر دیتی ہے، اور اس کی میوکس میمبرین بہت زیادہ حساس ہو کر بار بار پیشاب کے ذریعے اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بسا اوقات اس سے بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، اور بلڈ پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے اندرونی طور پر بعض وجود ایسے آرڈر دیتی ہیں کہ گردے زیادہ کام کریں، تو کئی قسم کے اندرونی محرکات ہو سکتے ہیں، لیکن دو بڑے محرکات جو ظاہر دکھائی دیتے ہیں وہ یہی ہیں۔ اس پہلو سے جرثیمیم اور آرسنک میں فرق بڑا آسان ہے۔ جرثیمیم میں منہ خشک ہوتا ہے لیکن پیاس نہیں ہوتی، اور جرثیمیم کی بے چینی
اندرونی اعضاء پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن ظاہری طور پر انسان کو محسوس نہیں ہوتی، بلکہ بعض دفعہ جرثیمیم کا مریض بڑا وہ کمپلیسنٹ سا ہوتا ہے، اس کو کوئی پریشان گھبراہٹ نہیں، کوئی اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتا، نہ خود جانتا ہے، تو وہ اندرونی دباؤ جو اندرونی طور پر جسمانی عوارض میں تبدیل ہو جائیں اور ذہن پر اثر انداز نہ ہو، ان معنوں میں کہ بے چینی اور بے قراری ہو، وہ جرثیمیم کی علامت ہے۔ جرثیمیم میں ایک اور بات ہے، بہت کھلا پیشاب آتا ہے، آرسینک میں تھوڑا تھوڑا آتا ہے، کلیئر لارج کوانٹیٹیز آف یورین۔ اور عجیب بات ہے کہ جرثیمیم میں بار بار آنے کے باوجود بھی زیادہ ہی آتا ہے، اور یہ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، میں نے جو جرثیمیم کے مریضوں کا علاج کر کے دیکھا ہے، اس میں نے محسوس کیا ہے کہ جرثیمیم کے مریض میں بلڈ پریشر کا دباؤ زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے کوئی بعید نہیں کہ واٹر ریٹینشن ہو گئی ہو اور اس کے نتیجے میں اتنا پانی نکلتا ہے جو اتنا پیتا نہیں، پیاس کوئی نہیں اور پیشاب بہت زیادہ، اور جب ایک دفعہ کھل کے پیشاب آ جائے تو پھر وہ ریلیف محسوس کرتا ہے۔ ایک رات اس کی لگے گی مثلا اس مشکل میں مبتلا رہے گا کہ بہت بار بار پیشاب کرنا پڑے اور کھلا پیشاب آئے، لیکن ایک دفعہ فارغ ہو جائے تو پھر اس کا بدن تسکین اور راحت محسوس کرتا ہے، وہ پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے۔ آرسینک میں یہ بات نہیں ہے، آرسینک کی بے چینی ظاہر سرفس پہ بھی ظاہر، یعنی سطح پر بھی ظاہر ہوتی ہے، اور اس کا تعلق واٹر ریٹینشن سے نہیں معلوم ہوتا، بلکہ محض بے چینی کا اظہار ہے، اس لیے تھوڑا تھوڑا پیشاب آئے گا اور بار بار آئے گا۔ اور یہ دونوں دراصل دونوں دوائیں ذہنی دباؤ اور تناؤ کے نتیجے میں، جو ذہنی اعصابی تناؤ ہے اس کے نتیجے میں بعض عضلات پر حملہ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی وہ حملے سے پہلے رکھنے والی دوائیں ہیں، اور گردے اس میں خاص طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ منہ خشک ہونا آرسینک میں بھی پایا جاتا ہے، اس جرثیم میں بھی پایا جاتا ہے، اور فرق ظاہر ہے، ایک میں پیاس ہے ایک میں نہیں ہے۔ آرسینک کا مزاج یہ ہے کہ گھونٹ گھونٹ پانی بھرتا ہے مریض، منہ تر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پیاس بجھتی نہیں، یا دوسرے لفظوں میں وہ پیاس ہے ہی نہیں، بلکہ ایک بے قراری کا اظہار ہے بس، کہ شاید پانی پینے سے مجھے تسکین ملے، لیکن تھوڑا سا پانی پی کے پتہ چلتا ہے کہ کوئی تسکین نہیں ہے، تو اس کو مریض چھوڑ دیتا ہے، پھر گھبراہٹ میں تھوڑا سا منہ بھرتا ہے۔ جو حقیقی پیاس ہے وہ آرسینک میں نہیں پائی جاتی، اور اس کا ایک نشان یہ ہے کہ جب آرسینک کی بیماری زیادہ بڑھ جائے تو پیاس کلیتاً غائب ہو جاتی ہے۔ اس لیے بعض لوگ جو اس علامت کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے جاتے ہیں، وہ پھر آرسینک کو رول آؤٹ کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ آرسینک کا کیس ہی نہیں ہے، کیونکہ بعض مریضوں میں پیاس نہیں ہے۔ آرسینک کا مزاج جب زیادہ آگے جب بیماری میں زیادہ آگے بڑھ جائے، اس کی پیاس بسا اوقات بجھ جاتی ہے اور بے چینی قائم رہتی ہے، اور اس صورت میں اس کی بے قراری میں بھی ایک فرق پڑتا ہے۔ جب بیماری بہت آگے نہ بڑھی ہو تو سارے جسم کو حرکت دیتا ہے مریض، ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ جائے گا، ایک کروٹ سے دوسری کروٹ میں جائے گا، لیکن جب آپ پوچھیں تو یہ نہیں کہے گا کہ میرے بدن میں درد تھی اس لیے میں حرکت کر رہا ہوں، محض وہ بے قراری سے، جیسے غالب کہتے ہیں کاوے سخت جانی، یا اصل میں ہے کاو سخت جانی،
لوگ کعبے کعبے پڑھ جاتے ہیں، مگر اصل تو ہے کعبے سخت جانی آئے تنائی نہ پوچھ. وہ سخت جانی کی جو بے قراری ہے نا، اس کو آرسنک سے مشابہ قرار دیا جا سکتا ہے. جب طاقت کم ہو جائے، بیماری بڑھ جائے، تو پھر بدن حرکت نہیں کرتا، صرف سر دائیں بائیں انسان مارتا ہے. اس بے چینی کے وقت بالعموم پیاس غائب ہو چکی ہوتی ہے. اگر کچھ ہو بھی تو معمولی اظہار ہوتا ہے، ورنہ اس وقت پھر مطلب ہے بیماری بہت آگے بڑھ چکی ہے. آرسنک میں فاسفورس کی طرح ایک گرمی سردی کے تعلق میں تضاد پایا جاتا ہے. فاسفورس آپ کو بڑھا چکا ہوں نا پہلے؟ جی. کیا تضاد بتایا تھا میں نے، کسی کو یاد ہے؟ آرسنک اور گرمی سے نہیں، فاسفورس میں گرمی سردی کے تعلق میں کیا تضاد پایا جاتا ہے؟ کیوں نہیں کسی کو یاد ہے؟ پیر صاحب آپ بڑے ہوشیار بنتے ہیں. نہیں ویسے سردی سے آرام آتا ہے. کیا عام طور پہ سردی سے آرام آتا ہے، مگر دانتوں کی تکلیف میں نہیں، وہ تو میں نے یہی بات مکمل کی تھی. دانتوں کی تکلیف میں نے کہا تھا سردی اور گرمی بعض دفعہ دونوں ہی تکلیف دیتی ہیں، مگر سردی جب زیادہ ہو تو اس وقت وہ چونکہ سن کر دیتی ہے اس لیے آرام آ جاتا ہے. اس لیے ڈاکٹر بھی ٹیکے سے پہلے ایک دم اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں. لیکن گرمی آگ لگاتی چلی جاتی ہے. جس کو گرمی سے تکلیف ہو دانت کے اعصاب میں، کیونکہ اعصاب ننگے ہوتے ہیں نا، اس لیے گرمی بہت خطرناک ثابت ہوتی ہے. بعض دفعہ زیادہ گرم اگر کر دیں تو بے چینی اس کی بہت دیر تک باقی رہتی ہے، اور درد ساری رات تک مثلاً بھڑکا رہتا ہے. لیکن سردی کا وقتی طور پر تکلیف دیتی ہے. ننگی نرو ہو تو سردی بھی تکلیف دے گی، لیکن وہ فوراً پھر تکلیف بھی دب جاتی ہے. پانی جب ٹھنڈا پانی یا برف ہٹائیں تو تکلیف فوراً دبتی ہے. گرمی سے نہیں، گرمی سے اس کا وائلنٹ ریئیکشن ہوتا ہے. یہ غالباً میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، ہو سکتا ہے کچھ کہنے میں غلطی ہو گئی ہو، لیکن یہ تضاد نہیں ہے. فاسفورس کا تضاد کے ضمن میں نے ایک اور بات کہی تھی. وہ یہ کہی تھی کہ اس کے سارے جسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور گرمی سے آرام پاتا ہے، لیکن سر کی تکلیفیں اور معدے کی تکلیفوں میں سردی آرام دیتی ہے. بتایا ہوگا نا جی. یہ تو سر کو ٹھنڈ سے آرام ہے، سر کو اور ٹھنڈ سے آرام. جی آپ نے بالکل ٹھیک ہے. یہ تو میں کہہ رہا تھا کہ بتایا ہوا میں نے، لیکن پوچھ رہا تھا کسی کو یاد ہے کہ نہیں. اور اس ضمن میں نے کہا تھا کہ چونکہ ٹھنڈ سے آرام آتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے دانت کے مریضوں میں بھی یہی بات اثر انداز ہوتی ہو کہ گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے اور سردی سے آرام آتا ہو. آرسنک میں اور اس میں فاسفورس میں یہ مشابہت پائی جاتی ہے کہ آرسنک کا مریض بھی سخت ٹھنڈا ہوتا ہے اور سارے جسم کے لیے گرمی چاہتا ہے. ہر وقت سورائنم کی طرح لپٹا رہے گا یا آگ کے قریب بیٹھنا پسند کرے گا، مگر معدے کو نہیں، سر کو وہ ٹھنڈ سے آرام آتا ہے. اور سر بعض دفعہ ٹھنڈے پانی میں وہ بار بار دھوتا بھی ہے مریض بے چینی کی وجہ سے، سر میں آگ لگی ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دوران خون بھی غیر متوازن ہو چکا ہے. یہ بات بھی خاص طور پر آرسنک میں یاد رکھنے کے لائق ایک تضاد ہے. بے چینی اس کی جو ہے، اس میں بھی آلٹریشن آف سٹیٹس پائی جاتی ہے، یعنی ایک حالت دوسری حالت میں بدلتی ہے. سر کو جب سر میں درد ہو رہا ہو تو دو طرح سے آرام آتا ہے. ایک دباؤ سے، یہ اور ایک دوا میں پایا جاتا ہے. بتایا تھا ہاں بتائیں. نہیں، دباؤ سے نہیں. صرف میں بات پوری مکمل یہ ہے
کہ باوجود اس کے کہ سر پر درد کے نتیجے میں دباؤ ہوتا ہے، اس کے باوجود دباؤ ہی سے آرام آتا ہے۔ پریشر محسوس ہونے کے باوجود سر کی چوٹی پر زور سے اگر دبایا جائے تو پھر اس پریشر کو ریلیف ملتا ہے، حالانکہ اندرونی طور پر دباؤ کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ آرسنک میں یہ بات نمایاں ہے، لیکن اس کے علاوہ ٹھنڈ سے آرام، اس لیے آرسنک کا مریض اگر یہ دونوں علامتیں اکٹھی پائی جائیں اور سردی سے سر کو درد کو آرام آتا ہو تو اس میں ایک دو اور علامتیں اگر آپ تلاش کر لیں تو یقینی طور پر وہ آرسنک کا مریض ہوگا۔ ایک یہ کہ متلی ضرور پائی جاتی ہے آرسنک کے سر درد میں، شدید متلی اور قے دونوں باتیں۔ جو میگرین کی تصویر کھینچتی دواؤں میں آتی ہے وہ اس سے مشابہ ہے، اور میگرین میں ون سائیڈنس بھی پائی جاتی ہے، آرسنک میں بھی بعض دفعہ ون سائیڈنس پائی جاتی ہے، ضروری نہیں ایک طرف یا دوسری طرف، دائیں یا بائیں طرف، یہ ہو سکتا ہے، لیکن سارے سر کا درد بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں پیریوڈیسٹی جس کو کہتے ہیں، یعنی معین وقفے کے بعد اس مرض کا دہرایا جانا، یہ نمایاں علامت ہے۔ اگر کسی کو میگرین ہو، یہ ساری علامتیں پائی جائیں اور ٹھنڈ سے آرام آتا ہو اور دباؤ بھی محسوس ہوتا ہے لیکن وہ نسبتاً کم حیثیت کی چیز ہے، سر کو ٹھنڈ سے آرام آنا بہت نمایاں علامت ہے، اور 14 دن کے بعد ہو مثلاً دورہ یا ہفتے کے بعد ہو، آرسنک کی جو پیریوڈیسٹی ہے اس کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں گا خاص وقفوں کے بعد اس کا مرض حملہ کرتا ہے، تو اس کا تعلق ایسا مریض یقینی طور پر آرسنک کا مریض ہے۔ اگر آپ آرسنک کی بجائے کسی اور دوا سے سر درد کو ٹھیک کر دیں یا ٹھنڈا پانی سر پہ ڈال کے وہ سر درد دور ہو جائے تو وہی سر درد رومیٹزم میں تبدیل ہو جائے گا، اور جسم میں جوڑوں میں مختلف حصوں میں وہ درد محسوس ہوگا۔ آپ رومیٹزم کا علاج کریں گے تو اسی قسم کا سر درد دوبارہ آ جائے گا۔ یہ علاج نہیں ہے، یہ ایک طرف سے ایک مرض کو دھکیل کر دوسری طرف پھینکنے والی بات ہے۔ لیکن اگر آپ آرسنک دیں گے ایسے مریض کو جس میں یہ آلٹریشن بھی پائی جائے تو مکمل طور پر خدا کے فضل سے شفا یاب ہوگا، اس کا سر درد بھی ہٹے گا اور رومیٹزم بھی نہیں رہے گا۔ اور ایسا مریض جس میں وہ خود بتایا آپ کو کہ یہ ہوتا رہا ہے مجھ سے، اس میں چاہے رومیٹزم کی حالت میں آرسنک دیں چاہے سر درد کی حالت میں دیں، دونوں صورتوں میں اللہ کے فضل سے آرسنک ہی سے مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہومیوپیتھی میں یہ باتیں بہت غور سے دیکھنی چاہیے کہ ایک مرض کس حصے مرض میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس کی جو تبدیلی ہے مرض کی، اس میں عورتوں میں ایک اور تبدیلی کا نقشہ ابھرتا ہے۔ رحم کی تکلیفیں دماغی تکلیفوں میں تبدیل ہوتی ہیں، اور اس میں دماغی تکلیفوں میں جو بے چینی اور توہمات اور موت کا خوف اور بعض قسم کے پاگل پن، یہ اگر جو آرسنک کی علامتیں ہیں یہ اگر ظاہر ہوں اور اس کی منسز وغیرہ کی تکلیفوں میں آرام آ جائے تو یہ خطرناک چیز ہے۔ آرسنک دیں گے تو اس کی علامتیں، دماغ کی علامتیں بھی ٹھیک ہوں گی اور یہ مرض بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر اور طریقے سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو آپس میں اسی طرح سیسو جس طرح اونچا نیچا یہ کھیل جاری رہے گا۔ جب اس کی بے چینی بڑھ جاتی ہے تو جیسا کہ میں نے بیان کیا بعض پاگل پن میں تبدیل ہو جاتی ہے بعض دفعہ، اور ایسا پاگل پن عموماً مذہبی رجحان بھی رکھتا ہے۔ آرسنک کے مزاج کا مریض اگر پاگل ہو جائے تو بالعموم ایک تو اس کے پیچھے لمبی تاریخ ہے اس کی بے چینی کی، اسے پہچانا جائے گا۔
دوسرا یہ کہ اس کے پاگل پن میں دو قسم کے رجحان پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ یہ کہے گا کہ میری بخشش کے دن گزر گئے بس، اور میں ایسا گناہگار ہو چکا ہوں کہ میں بخشا جا ہی نہیں سکتا. اور دوسرا اس کو خودکشی کے رجحان بھی پیدا ہوتے ہیں. خودکشی کے رجحان میں اگر دوسری علامتیں نہ ہوں تو میرے تجربے میں جو سب سے اچھی دوا آئی ہے، جس سے خوراک پھل سے بعض دفعہ ایک ہی خوراک سے مریض کو پھر دوبارہ کبھی یہ غلط رجحان پیدا نہیں ہوا، وہ ہے آرم میور ہائی پوٹینسی میں گولڈ کلورائڈ. کسی وجہ سے بھی خودکشی کا اگر نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ اگر تو علامتیں آرسنک وغیرہ کی نظر آئیں جی پھر تو یہی دینی چاہیے. لیکن عمومی کیس ہے، آپ کے پاس اس کی تفصیل موجود نہیں ہے اور نہ ایسا مریض زیادہ بتاتا ہے. پھر عام طور پر وہ گمسم رہتا ہے. ایسے کیس میں آرم میں اور آواز میں باقی چیزیں علامتیں نہ ہوں تو بہترین دوا ثابت ہوتی ہے، اور کم سے کم بے اثر نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ اثر ضرور دکھا دیتی ہے. اس میں کچھ نرمی پیدا ہو جائے گی، کچھ رجحان صحت کی طرف مائل ہوگا. پھر آپ اس کا تفصیلی علاج کریں تو اس سے پھر خوراک پھل سے ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن اتنی دفعہ میں نے ایسے مریضوں میں صرف ایک خوراک سے علاج کیا ہے اور اس کو مفید دیکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس کو روٹین ریمیڈی بنانا کوئی مناسب بات نہیں ہے. روٹین کے طور پر اب آرم میں اور 1000 یا اونچی طاقت میں دیں تو اس سے فائدہ پہنچتا ہے. آرسنک میں گینگرینز کا رجحان بہت پایا جاتا ہے، اور اخراجات اس کے سخت بدبودار، اور بعض دفعہ اس میں ایک چیز بہت اہم ہے کہ کیوریٹنگ کر کے اگر عورتوں کی بلیڈنگ ختم کر دی جائے تو اس کے بعد بعض دفعہ مستقل بدبودار مادے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پیسو بلیڈنگ بھی پیسو بلیڈنگ ہوتی ہے. اس میں بعض دفعہ جس طرح جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آ رہے ہوں اس طرح وہ خون میں شامل ہوتے ہیں. یہ صرف وہم سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں، کہیں بھی اخراجات کو کیوریٹنگ کے ذریعے بند کیا جائے، مثلا ناک کے اندر بھی بعض دفعہ السرز پیدا ہوتے ہیں، ان کو بند کر دیا جاتا ہے دوسرے السرز کو، تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیشہ خطرناک اثرات پر منتج ہوتی ہے. نمبر 1، اس کے نتیجے میں پاگل پن بھی ہو سکتا ہے، اور سارے جسم میں دردیں اور بے چینیاں، ٹاکسن جمع ہو کر اس کا ریلیز کوئی نہیں ہوتا. گردوں پر اس کا بد اثر پڑتا ہے، بعض فیل کر جاتے ہیں. ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ان اخراجات کو دوبارہ جاری کیا جائے، اور اس میں آرسنک ایک اہم دوا ہے. ایک دوسری اہم دوا کالی آیوڈائڈ ہے، اور ایک تیسری آرسنک آیوڈائڈ. یہ وہ دوائیں ہیں جو میں اپنے تجربے میں لا چکا ہوں، اور مجھے علم ہے کہ خوراک پھل سے ایسے کیسز میں مفید ثابت ہوتی ہیں. آرسنک کی دوسری علامتیں اس کو کھول کے آپ کے سامنے لے آئیں گی، اس کی بے چینیاں، بے قراری، اور جو باتیں ساری بیان کر چکا ہوں. آرسنک اور سیکیل بھی آپس میں مشابہ ہیں. سیکیل کور عام طور پر گہرے خون کے امراض میں استعمال ہوتا ہے، جہاں کالے رنگ کا متعفن خون آنا شروع ہو جائے. SECAL سیکیل، بعد میں پھر ای ہے، اور COR فل اسٹاپ. کہیں میں نے غالباً کیسے بھی دیکھا ہے لکھا ہوا، لیکن یہ پورا یاد نہیں. میں بھی چیک کر کے آپ کو بتاتا ہوں.
یہ جو ہے بوریک، یہ تو سی کے ساتھ ہی دیتا ہے، سیکیل۔ CECL یہ پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کو کیا چیز ہے سیکیل کور؟ ہاں جی ارگوٹین نہیں دیتے آپ مریضوں میں؟ جی 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 کس طرح سے دیتے ہیں؟ وہ اسی لیے تاکہ ٹو بلیڈنگ بند کرنے کے لیے، جی جی یہ اسٹرکچر پیدا کرتی ہے، ٹھیک جی اور اسی لیے کوٹرائزیشن کے لیے بھی یہ ارگوٹین کا استعمال کیا جاتا ہے ایلوپیتھک میں، ٹھیک اور یہ بہت خطرناک ہے۔ اسی ارگٹ کا کیس میں نے آپ کو بتایا تھا، کسی نے سندھ میں کسی حاملہ عورت کو آخری دور میں ارگٹ، کسی کو عطائی حکیم تھا کوئی، اس نے ارگٹ کا ٹیکہ لگا دیا جو ایلوپیتھی میں ملتا ہے غالباً اس کا ٹیکہ، یا وہ دوا ویسے دے دی ہوگی، مجھے ٹیکہ ذہن میں یاد ہے۔ اس کے نتیجے میں اتنی سخت کنسٹرکشن ہوئی کہ رحم کا منہ نہیں کھلتا تھا، اور وقت آیا ہوا تھا اور دردیں بالکل پورے زور سے صحیح سمت میں اٹھ رہی تھیں، لیکن منہ اس کا اس طرح تنگی سے بند تھا کہ ہمارا جلسہ ہو رہا تھا، وہاں تک بھی دور تک ہلکی ہلکی چیخوں کی آواز آ رہی تھی، اور اس کا خاوند بھاگا بھاگا آیا کہ میری بیوی مر رہی ہے اور ہو سکتا ہے رحم پھٹ جائے، اس قدر تکلیف کی حالت میں۔ تو اس نے، میں نے اس سے زیادہ سوال کا وقت نہیں تھا، مجھے خطرہ، یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ ارگٹ کا کیس ہوگا۔ میں نے کہا تمہیں کوئی حکیم سے کسی سے علاج کروایا؟ اس نے کہا ہاں، اس نے ایک دوائی دی تھی، اس کے بعد یہ علامتیں پیدا ہوئی، پہلے بلیڈنگ ہو رہی تھی تھوڑی تھوڑی۔ تو اس پر میں نے اس کو کولوفائلم 200 میں ایک خوراک دی، اور 5 یا 10 منٹ کے اندر اندر نارمل ڈلیوری ہو گئی۔ کولوفائلم اس کی کنسٹرکشن جو ہوتی ہے اس کی منہ کی، اس کو کھولتا ہے۔ ارگٹ کے ساتھ براہ راست کا کوئی تعلق مجھے یاد نہیں تھا، مجھے یہ پتا تھا کہ اگر دردیں اٹھ رہی ہیں اور یوٹرس کے منہ کی طرف جائیں اور نتیجہ خیز نہ ہوں اور بلکہ ٹانگوں میں اتر جائیں، یہ علامت بھی تھی۔ تو اس وقت کولوفائلم بہت اچھی ہے۔ تو ارگٹ یہ وہ چیز ہے جس کو سیکیل کور کہتے ہیں، اور اس کی خاص علامت یہ ہے کہ یہ شدید گرمی محسوس کرتا ہے مریض، اور باقی تعفنات کی تمام علامتیں آرسنک سے ملتی ہیں، بے چینی بھی پیدا ہو جاتی ہے، تعفنات بھی ہیں، اور بعض خون کے بند ہونے سے جو زہر پھیل جاتے ہیں جسم میں، اتنی ملتی ہیں کہ بعض دفعہ تفریق کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات ایسی ہے جو نمایاں فرق ہے، آرسنک کا مریض اپنے جسم کو ہر وقت ڈھانپے گا اور آگ کے قریب بیٹھے گا، اور ارگٹ کا کھایا ہوا مریض جو ہے نا، مارا ہوا مریض، وہ شدید گرمی محسوس کرتا ہے، وہ کپڑے بھی بعض دفعہ اتار کے پھینکنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے وہ صاف پہچانے جاتے ہیں۔ تو آپ کو ان باتوں کی طرف دھیان کرنا چاہیے، ایسی علامتیں جو آپ دیکھ کر معلوم کر لیں فوراً، اور تفریق آسان ہو، ورنہ وہ لوگ جو عادی ہو جاتے ہیں ریپرٹری کے، ان کی بڑی مصیبت ہے، ہر وقت یہ علامت وہاں، یہ علامت وہاں، سارا دماغ ہر وقت کنفیوز رہتا ہے بے شمار علامتوں سے، اور کچھ پلے نہیں پڑتا۔ یہ تفریق والی علامتیں جو ہیں یہ بہت ہی ممد ہیں، اور ایک مریض کو دیکھا اور فوراً آپ کو پتہ لگ گیا کہ کیا بات ہے۔ یہ فرق یاد رکھیں، آرسنک اور فاسفورس، آرسنک اور کیلشیم ارگٹ یا سیکیل کور۔ فاسفورس میں ایک اور فرق بھی ہے، آرسنک اور سیکیل کے اخراجات سیاہ رنگ کے بدبودار ہوتے ہیں، فاسفورس کے عام طور پر سرخ رنگ کے، تیز سرخ رنگ کے، ایکونائٹ کی طرح کے۔ گینگرینز میں جہاں بعض دفعہ ڈاکٹروں نے قطعی طور پر کاٹنے کا حکم دے دیا اعضاء کے، وہاں آرسنک سی ایم میں نے دیکھی اور وہ مریض بچ گئے۔ ایک کیس تھا سری لنکا یا کہاں سے، باہر دور کی جگہ ہے کوئی، وہاں نوجوان بیچارہ تھا، اس کا ہاتھ آ گیا تھا مشین میں، کچلا گیا تھا انگوٹھا یا کوئی حصہ، اور اس کو علاج کیا، لیکن وہ کچلا ہونے کی وجہ سے
وہ رفتہ رفتہ وہ مستقل کرونک زخم بن کے پھر گینگرین بن گئی اور سیاہ ہو گیا. ڈاکٹروں نے پہلے اس کا انگوٹھا کاٹنے کا کہا کہ انگوٹھا کٹواؤ، اور وہ انگوٹھا نہیں کٹوانا چاہتا تھا، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے ڈکلیئر کر دیا کہ تمہیں ڈیفینیٹ گینگرین ہو چکی ہے، پورا بازو کاٹنا پڑے گا ورنہ موت یقینی ہے. جو پہلے انگوٹھے سے گھبرا رہا تھا اس بیچارے کے بازو کا تو تصور بھی ہولناک تھا. اس نے مجھے بار بار خط لکھے کہ مجھے بتائیں میں کیا کروں. اس کو میں نے آرسنک سی ایم کی ایک خوراک یا اونچی طاقت میں کوئی ہوگی، مجھے سی ایم یاد ہے، وہ دلوائی اور پھر ہفتہ یا 10 دن کے بعد ریپیٹ کرنے کے لیے کہا. اس نے لکھا کہ درد تو ہے لیکن جو سیاہی تھی وہ رفتہ رفتہ سرخی میں تبدیل ہو رہی ہے. میں نے کہا اللہ کی طرف سے تم بچ جاؤ گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، نہ گھٹنا نہ انگوٹھا کاٹنا پڑا نہ بازو کاٹنا پڑا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تو ایکسٹریمیٹیز میں انگلیوں، پاؤں کی انگلیاں ہوں یا ہاتھ کی انگلیاں وغیرہ ہوں، وہاں سے عموماً جو گینگرین شروع ہوتی ہے. اور آرسنک اگر کام کرے تو بڑی جلدی اثر دکھائے گی. زیادہ لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے کیس کو، اس خیال سے کہ شاید کام کر جائے لمبا نہ لٹکائیں. اگر آپریشن لازمی ہے تو کروا دینا چاہیے پھر، لیکن ٹرائی ضرور کرنا چاہیے. دوسری دوا جو مددگار کے طور پر میں دیتا ہوں وہ سلیشیا ہے. اور بعد میں پھر میں نے ان دونوں کو روٹین کے طور پر آلٹرنیٹ کرنا شروع کر دیا، اور اللہ ماشاء اللہ اچھے اثرات دیکھے ہیں اس کے. لیکن اگر گہرے ناسور کی شکل ہو تو وہاں آرسنک سے زیادہ کالی آیوڈائڈ یا آرسنک آیوڈائڈ کام کرتے ہیں. ایک گینگرین ہے جو پھیلی ہوئی زخم کی گینگرین، جس سے جلد کالی ہو رہی ہے اور بدبو اس کی خاص ہوتی ہے، دکھائی دیتی ہے، سنا محسوس ہوتی ہے بڑی واضح طور پر. ایک گینگرینس السرز ہوتے ہیں جو ڈیپ روٹڈ السرز ہیں، کچھ دیر تک وہ کرونک السر رہتے ہیں، پھر ان کے گینگرین بننے کا خطرہ ہوتا ہے. ان میں کالی آیوڈائڈ نمبر 1 اور آرسنک آیوڈائڈ نمبر 2 قابل توجہ ہیں، کیونکہ ان سے میں نے تجربے میں دیکھا ہے کافی فائدہ پہنچتا ہے. آرسنک میں گرمی بھی محسوس ہو رہی ہو تو گرمی ہی سے اس کو آرام آتا ہے، دباؤ محسوس ہوتا ہے تو دباؤ ہی سے آرام آتا ہے. اس لیے اس کے اندر ایک اندرونی تضاد سا پایا جاتا ہے. انتڑیوں کی امراض میں پیٹ پھولا ہوا اور سخت بدبودار اخراجات، موت کا خوف، گھونٹ گھونٹ پانی پینا، یہ تصویر فوری طور پر آپ کو آپ کے ذہن آرسی کی طرف منتقل کرے گی. اس میں ایک علامت ہائرسیمس سے بھی ملتی ہے. ہائرسیمس پڑھ چکے ہیں آپ؟ ہائرسیمس ایک ایسی دوا ہے جو ٹائیفائڈ میں بھی بہت کام آتی ہے اور جنون کی علامتوں میں بھی، اور نوجوان لڑکیوں میں بھی بعض دفعہ ہائرسیمس کی بیماری پیدا ہونے کی وجہ سے بہت ہی خوفناک قسم کا کیا کہتے ہیں دماغی میں ہسٹیریا سے پیدا ہوتا ہے. اور 2-3 علامتیں بڑی نمایاں ہیں اس میں. ایک یہ کہ مریض اپنے کپڑے چنتا ہے، یوں کر کے چٹکیاں سی کاٹتا ہے، بدن کو بھی اور کپڑوں کو بھی. یہ ٹپیکل علامت ہے ہائرسیمس کی، لیکن آرسنک میں بھی پائی جاتی ہے، اس لیے میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. آرسنک میں جب یہ پائی جائے تو لیسیویس تھاٹس ایکسپریشنز نہیں ہوتے، یعنی شہوانی
باتیں مریض نہیں کرتا نہ اس طرف دماغ جاتا ہے. لیکن پاک باز صاف ستھری بچی معصوم جب وہ ایسی بے ہوشی یا اپنے دماغی دورے میں ایسی باتیں کرنی شروع کرے تو ماں باپ کے لیے سخت الجھن پیدا ہو جاتی ہے کہ اس ایسی معصوم بچی میں آیا کیسے. اصل میں وہ اس کی طبیعت کے غم کی وجہ سے نہیں بلکہ سوزش کی وجہ سے خیالات پیدا ہوتے ہیں. متعلقہ اعضاء میں اگر سوزش ہو تو بعض سوزشوں کے نتیجے میں وہاں ایسی ٹاکسن پیدا ہوتی ہے جو دماغ کی طرف خون کے ذریعے منتقل ہو کے وہاں ویسے خیالات پیدا کر دیتی ہے. تو اس ایسے مریض کی ایسی باتیں اس کی روحانی بیماری کی علامت نہیں ہے, جسمانی بیماری کی علامت ہے. یہ آرسنک میں ہے جی. نہیں, ہائرسمس میں. میں فرق بتا رہا ہوں جی کہ چنتا ہے مریض دونوں صورتوں میں, کپڑے چنتا ہے, بے چین بھی ہے. ہائرسمس کا مریض بڑا بے چین ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آرسنک میں یہ نفسانی خواہشات کی کوئی علامتیں دکھائی نہیں دیتی, جبکہ ہائرسمس میں نفسانی خواہشات نہ ہونے کے باوجود مریض بکواس کرتا ہے نفسانی, اور گندے لفظ بولے گا, یہ کہے گا, حالانکہ اس بیچارے کا قصور کوئی نہیں. مرد ہو یا عورت دونوں میں پایا جاتا ہے, مگر عورتوں میں یہ بیماری زیادہ ہے. یعنی اگر یہ ایسی ہو تو اور زیادہ آکورڈ ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے, ان کے والدین کے لیے بڑی سخت الجھن پیدا کرتی ہے. ڈاکٹر آیا باہر سے اور بچی کو دکھایا تو اس نے آگے سے ایسی باتیں شروع کر دی, تو وہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کیا اثر لے گا کہ یہ بچی کی پرورش کیسی ہوئی ہے. حالانکہ قطعاً قصور نہیں ہوتا, اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہومیوپیتھی ڈاکٹر کو بلایا جائے, وہ فوراً سمجھ جائے گا. لیکن ایلوپیتھ کا کوئی پتہ نہیں, وہ خام خواہ کی ہسٹری بنا لیں گے کوئی. ٹھیک ہے نا. جہاں تک وقت کا تعلق ہے, اس میں 12 بجے کے بعد 1-2 بجے تک اس کی علامتیں بھڑکتی ہیں, دن کو بھی اور رات کو بھی, اور رات کو زیادہ, کیونکہ اندھیرے سے بھی اس کی مرض بڑھتی ہے, اس کا مرض بڑھتا ہے. اور خوف محسوس کرتا ہے آرسنک کا مریض, اور خوف کے نتیجے میں کمپنی چاہتا ہے کہ لوگ میرے پاس بیٹھے رہیں. لیکن اگر مرض زیادہ بڑھ جائے تو پھر کمپنی سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا, پھر لوگوں کے بیچ میں گھرا ہوا بھی سخت خوف زدہ رہے گا. اس کے مرض میں بعض دفعہ ورمیں پیدا ہوتی ہیں, کیونکہ گردے سے بھی اس کا تعلق ہے, اور بعض جگر وغیرہ سب کے اوپر کچھ نہ کچھ سرس انداز ہوتا ہے. آپ کو میں بتایا تھا فاسفورس میں بھی ورمیں نمایاں ہیں, سارے جسم پر اس کی ورمیں ظاہر ہوتی ہیں. آرسنک میں بھی جسم پہ ورمیں ہوتی ہیں, لیکن اس کی آنکھ میں اوپر بھی اور نیچے بھی ایسی علامتیں پائی جاتی ہیں جو اوپر کی ورم کالی کارپ سے مشابہ ہوتی ہے اور نیچے کی ورم ایپس سے مشابہ ہوتی ہے. کالی کارپ میں اوپر سے ورم ہو کر آنکھ کو نیچے گراتی ہے, اور ایپس میں نچلے حصے میں یہاں ورم لٹک جاتے ہیں, پھولے پھولے حصے چھوٹے چھوٹے. تو آرسنک میں دونوں جگہ یہ ورم ہے, اور مشابہت پائی جاتی ہے کالی کارپ سے اوپر والے حصے کی اور نچلے حصے کی ایپس سے, اور اس کے ساتھ جھریاں بھی پڑتی ہیں, اور چہرہ اپنی عمر سے بہت زیادہ بوڑھا دکھائی دینے لگتا ہے. اگر یہ علامتیں ہوں تو آرسنک لازم ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اندرونی گردے وغیرہ میں کہیں ایسی تکلیفیں پیدا ہو چکی ہیں جس کی علامتیں آرسنک سے ملتی ہیں, اور آرسنک اللہ کے فضل سے جب مشابہت رکھتا ہے تو پھر فائدہ ضرور پہنچاتا ہے. بعض دفعہ اس کا فائدہ مکمل نہیں ہوتا. ایسی چیزوں خصوصاً پروسٹیٹ گلینڈ یا گردوں میں
یا یورینری بلیڈر میں تکلیفوں کے نتیجے میں جو علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، اس میں آرسنک کی علامتیں بھی عام طور پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر اکیلا فائدہ نہ دے تو فاسفورس اس کا اچھا مددگار ہے، اور آلٹرنیٹ کرنے سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے، اور یہ کمبینیشن کینسرز میں بھی مفید ہے۔ اور ایسے کینسر کے کیسز جن میں بہت معاملہ حد سے بڑھ چکا تھا، میں نے یہ کمبینیشن استعمال کیا ہے، اور بعد اور جو ہیں وقتی طور پر دینی پڑی۔ تو ایک کیس تو ایسا تھا جو یہاں بنگلہ دیش سے آیا ہوا تھا، اور ڈاکٹر نے کہا تھا ہفتہ 10 دن کے اندر تم مر جاؤ گے، لیکن وہ مستقل فائدہ تو نہیں ہوا، لیکن جانے کے بعد تقریباً 1 سال تک اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ٹھاک زندہ رہے، اور مجھ سے خط و کتاب بھی رہی۔ ان کا نام غالباً عبداللہ صاحب تھا، اور پھر انہوں نے آخر پہ جا کے پھر اچانک کچھ تکلیف پڑ گئی، غالباً وہی کینسر ہی ہوگا، لیکن 1 ہفتے کے اندر جو ورڈکٹ تھا ڈاکٹروں کا کہ تمہارا کوئی صورت نہیں علاج کی، تم مر جاؤ گے، اس کے بجائے وہ خدا کے فضل سے زندہ رہے، اچھی نارمل زندگی بسر کرتے رہے۔ ایک کیس ہے جو اللہ کے فضل سے بھی زندہ، اس کا نام نہیں بتانا چاہتا اس لیے، اور اس واقعے کو قریباً 8 سال ہو چکے ہیں، اور یہی اسٹیبلشڈ کینسر جس کے انگلینڈ میں علاج ہو چکے، اس کا ریکارڈڈ ہسٹری موجود ہے، اس میں زیادہ تر جو فائدہ میں نے اٹھایا ہے وہ آرسنک اور فاسفورس سے، تو بہت گہرا اثر کرنے والی دوائیں ہیں، اور ان کی جو بعض مشابہتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے مددگار بن جاتی ہیں۔ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ اس کے اندر مرض میں تکرار پائی جاتی ہے، خاص معین مدت کے بعد یہ مرض عود کے آتی ہے۔ اس میں زیادہ تر 4 دن کے بعد یا 7ویں دن یا 14 دن کے بعد اگر مرض کے حملے ہوں، اور پیریوڈیسٹی جس کو کہتے ہیں، یعنی خاص وقفوں میں ایک مرض کا دہرایا جانا، یہ اس میں بڑی نمایاں ہے، اور اس کے 4 دن اور 7 دن اور 14 دن یاد رکھیے۔ لیکن ان کے علاوہ بھی ایسے امراض جن میں پیریوڈیسٹی پائی جائے، ان میں بھی آرسنک بہت مفید ہے۔ مثلا ملیریا کے متعلق میں نے آپ کو غالباً پچھلی دفعہ بتایا تھا آرنیکا میں کہ یہ وہ دوا ہے جو بہت کم لوگوں نے استعمال کی اور بہت کم فائدہ اٹھایا، حالانکہ ملیریا کے خلاف ریزسٹنس پیدا کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ اور جتنے بھی ہمارے افریقہ میں اس پروگرام کو سن رہے ہوں گے، ان کو ضرور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ 1000 یا بعض دفعہ 1,00,000 طاقت میں بھی دیا جائے تو یہ ملیریا کے خلاف ریزسٹنس پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں سارا بدن ٹھنڈا ہوتا ہے آرسنک کا، اور سرگرم ہوتا ہے، جس طرح آرنیکا کا، اور یہ آرسنک سے ملتا ہے، لیکن باقی باتیں نہیں ملتی، کچھ ملتی ہیں کچھ نہیں ملتی۔ اور ملیریا میں عموماً جب سارا جسم ٹھنڈا ہو تو سر کی طرف گرمی چل رہی ہوتی ہے اور سر درد کا حملہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے یا کچھ اور وجہ، مگر یہ قطعی بات ہے کہ ملیریا میں پریونٹو پروفیلیکٹک کے طور پر آرنیکا سے بہتر کوئی دوا نہیں، اور جب ایک حملہ ہو چکا ہو بخار کے دوران نہیں دینی چاہیے۔ جب ایک بخار کا حملہ گزر چکا ہو تو بیچ کے وقفے میں جو ملیریا میں دوائیں کام آتی ہیں، ان میں ایکیوٹ کے طور پر میٹرومور بہترین ہے، اور کرونک کیسز میں یا آئندہ کے لیے پروفیلیکٹک کے طور پر آرنیکا بہترین دوا ہے۔ آرسنک کے تعلق میں مجھے اس لیے یاد آئیں کہ آرسنک بھی ملیریا کی چوٹی کی دواؤں میں سے ہے۔ عام طور پر کتابوں میں آپ کو چائنا ملے گی، چائنا پہ زور دیا جائے گا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو مجھے چائنا سے کوئی خاص فائدہ نہیں ملا کبھی بھی، یہاں تک کہ میں نے چائنا دینی چھوڑ دی تھی، بلکہ آرسنک اس سے بہت بہتر اثر دکھاتی ہے۔
اور عجیب بات ہے کہ کینٹ نے بھی یہی تجربہ کیا ہے کہ ایکیوٹ کیسز میں ملیریا میں چائنا سے آرسنک بہت بہتر ہے، اور یہ میرا ذاتی تجربہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بالکل صحیح بات لکھی ہے اس نے۔ لیکن ملیریا میں ایک اصول پیش نظر رکھنا چاہیے کہ چڑھتے بخار میں دوا نہ دینا بہتر ہے، اور اترتے بخار میں جب بخار ٹوٹ رہا ہو وہ وقت ہے دوائیں شروع کرنے کا، اور بیچ کے وقفے میں بشک بار بار آپ دیں۔ اس کے بعد اگر اگلا بخار یقینی طور پر نرم آئے، مدھم پڑ جائے، تو آپ تسلی رکھیں کہ پھر اس عمل کو دہرائیں گے تو بخار ایک دو دفعہ میں ٹھیک ہو جائے گا۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے پہچانا جاتا ہے کہ دوا نے کام کیا ہے یا نہیں۔ نمبر 1، بخار کا حملہ ہوا ہے لیکن کم ہوا ہے۔ نمبر 2، بخار کا وقت بدل گیا ہے اور جس وقت آنا چاہیے تھا اس سے بعد میں آیا ہے۔ اور نمبر 3، جو صاف پتہ لگ جائے گا کہ اگلا بخار ہوا ہی نہیں، صرف کمزوری سی آئی ہے، ایک لہر سی، اور اس وقت اس کو ٹانک دینے چاہیے، چاہے وٹامنز بھی کھلائیں، لیکن سوپ وغیرہ مفید رہتا ہے۔ تو اس طرح پہچانا جاتا ہے کہ ملیریا میں ایک دوا نے اثر کیا ہے۔ اگر یہ تینوں باتیں نہ ہوں اور مرض بڑھے تو بعض ہومیوپیتھ پاگل پن کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو جی ریئیکشن ہو گیا۔ بالکل جھوٹ ہے، ریئیکشن کوئی نہیں ہوتا، وہ مر رہا ہوتا ہے مریض، اور اگر اس کو فوری طور پر ایلوپیتھ کی طرف منتقل نہ کرے وہ مریض، آرٹیفیشل ذرائع سے سپریس نہ کیا جائے، تو زیادہ لائکلی ہوڈ ہے کہ وہ مر جائے گا۔ اس لیے اپنی شکست تسلیم کرنے کی ضرورت بھی ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہومیوپیتھی غلط ہو، لیکن ہومیوپیتھ تو غلط ہو سکتا ہے بہرحال، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہومیوپیتھی میں ہر چیز کی دوا دریافت ہو چکی ہو۔ بے شمار دوائیں ہیں جن پر ابھی وہ ہونی چاہیے، پروونگ ہونی چاہیے، تجربے ہونے چاہیے۔ اب لیسر ریمیڈیز کے اوپر بھی بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور کینٹ کا بھی مٹیریل میڈیکل لیسر ریمیڈیز پہ موجود ہے، لیکن ماڈرن اب طریقے میں تو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں لیسر ریمیڈیز۔ آج کل انگلینڈ میں بھی وہ ہے وسکم ایلبم، وہ کینسر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا نام انہوں نے کچھ اور رکھا ہوا ہے، کیا نام آپ کو پتا؟ ٹیکہ دیتے ہیں اس کا، ہمارے ڈاکٹر حمداللہ صاحب خاص طور پر اس کے بڑے قائل ہیں۔ وسکم ایلبم ایک ہومیوپیتھک دوا ہے جو بھی نسبتاً نئی دواؤں میں سے ہے، اور اس کے متعلق انگلستان میں انہوں نے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے کہ اس کو ٹیکہ بنایا ہوا ہے، وہ کینسر اس حصے میں ٹیکہ دیتے ہیں، لیکن میں تو ایسے ٹیکوں کا قائل ہی نہیں ہوں۔ اور وسکم ایلبم کو وہ کہتے ہیں منہ سے نہیں دینا چاہیے، حالانکہ میں نے ہمیشہ منہ کے ذریعے عام طریقے سے دی ہے، اور اگر فائدہ ہوا تو اس سے ہوا ہے، تو اس لیے خام خواہ مریض کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ مگر بہرحال جو کرتے ہیں ان کے اپنے تجربہ کرتے ہوں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نئی نئی دوائیں مسلسل دریافت ہو رہی ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ پروونگ ان میں بہت کم ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا، اب پھر کرتا ہوں کہ جہاں احمدی ڈاکٹر پروونگ کرنا چاہتے ہیں تو ایسی کتابوں سے فہرستیں نکال سکتے ہیں جن کو ہم لیسر ریمیڈیز یا نسبتاً نئی دوائیں کہتے ہیں۔ ان میں سے اکثریت ایسی ہے جن کی پروونگ نہیں ہوئی، کلینکل تجربے سے وہ سامنے آئی ہیں۔ تو ہومیوپیتھی میں پروونگ بھی ضروری ہے اور کلینکل تجربہ بھی ضروری ہے۔ پروونگ شروع میں ہی آپ کو مرض کے دوا کے ایسے تمام اثرات کی طرف آپ کی رہنمائی کر دیتی ہے جو کلینکل تجربے میں 15-20 سال میں جا کر ہوتے ہیں۔ یعنی ایک دو تو کافی نہیں، 10-15 مریضوں پر اگر استعمال کی جائے تو اس کے کوئی نہ کوئی پہلو ہر مریض اپنے مزاج کے مطابق ظاہر کرتا ہے۔ تو اس کی پروونگ کی طرف توجہ کرنی چاہیے،
اور اس کا طریقہ دوبارہ میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کی پوٹنسیاں 2-3 بنا لی جائیں، ایک چھوٹی، کچھ نسبتاً بڑی، کچھ 30 تک، بہت اونچی نہیں جانا چاہیے، اور وہ کسی شخص کو جو صحت مند ہو اس کا ریکارڈ پہلے تیار کر کے کہ وہ کس مزاج کا ہے، گرمی سردی کا اثر، چلنے پھرنے سے اس کو ٹھنڈی ہوا کا کیا اثر ہے، بھیگے ہوئے موسم کا کیا اثر ہے، گرم بھیگے ہوئے موسم، ٹھنڈے بھیگے ہوئے موسم، خشک سردی اور بھیگی ہوئی سردی، اس قسم کی بہت ساری علامتیں ہیں جو روزمرہ ہماری طبیعت پر اثر انداز ہوتی، بہت سارے محرکات ہیں جو یا اثرات ہیں جو ہم پر اثر ڈالتے ہیں. تو ان سب کو پہلے دیکھ کے ایک پرفارمر بنا لینا چاہیے، اور ہر مریض کا مزاج اس میں لکھ لیا جائے، ذہنی مزاج، مثلا آرسنک کو پیش نظر رکھتے ہوئے کس قسم کا ہے، غصے والا ہے، نرم مزاج ہے، رونے کی طبیعت مائل ہے، یا ایسا غصہ جو دل پر لیتا ہے، یا ایسا غصہ ہے جو لوگوں پر بھڑکتا ہے. یہ بھی فرق ہوتے ہیں غصے میں. اور غم کی خبر سے کیا اثر پڑتا ہے، فکروں سے کیا اثر پڑتا ہے، اور اس کے سارے بدن پر، مختلف حصوں پر جو عموماً تغیرات، موسم کے تغیرات یا صبح اور شام کے بدلنے سے، حرکت آرام سے اور گرمی سردی سے، یہ سارے اثرات اس سے انٹرویو لے کر کسی ذہین آدمی کو ڈھونڈنا پڑے گا، تمام باتیں لکھ لیں، پھر اس کے اوپر یہ پروونگ شروع کریں، اور اس سے کہیں کہ جو بھی تمہیں تبدیلی نظر آئے وہ مجھے لکھ لو. اور دوسرے مزاج کے آدمی کو چن کر جب انٹرویو لیں گے کئیوں سے، تو ہر مزاج کی تعین الگ الگ ہو جائے گی، اس پر پھر اسی طرح سے پروونگ کریں. اور عام طور پر پروونگ ایک دفعہ کی جاتی ہے، میرے خیال میں لازم ہے کہ مختلف موسموں میں کی جائے. انہی مریضوں پر، ایک مریض پر آپ نے سخت سردی اور خشک سردی میں پروونگ کی ہے، پھر آپ اسی مریض پر بھیگی ہوئی سردی جبکہ برسات ہو رہی ہو، خشک گرمی میں کی ہے، پھر بھیگی ہوئی برسات کے موسم کی گرمی میں بھی، پھر اسی طرح صبح اور رات کا فرق تو خیر روزمرہ ہوتے رہتا ہے، وہ چھوڑیں گے، لیکن مختلف علاقے ہیں جہاں معتدل آب و ہوا ہے، جہاں گرمی سردی کے فرق بہت زیادہ ہیں، ان سب کو پیش نظر رکھ کر پروونگ کی جائے تو پھر اکٹھا اس کا جائزہ لے کر پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ مرض کی اصل تصویر کیا ہے، اور لوگوں کے عمومی ذاتی تاثرات تو نہیں اس میں دخل انداز ہو گئے. پھر انشاءاللہ ہم بہت زیادہ بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے دواؤں کی مقدار بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی تک یہ کام جو ہے تشنہ تکمیل ہے. دوسرا پہلو ہے نئی دواؤں پر تجربے. وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بہت سی ایسے زہریلی دوائیں ہیں ایلوپیتھک میں استعمال ہوتی ہیں. وہ ایک مرض کے استعمال کے لیے ضروری تو ہیں، لیکن اس کے بد اثرات بہت ہیں. اب کیموتھراپی کہتے ہیں، کیموتھراپی کہتے ہیں، کیموتھراپی ان میں سے ایک ہے. اور دمہ کے مرض میں جو انہیلرز لیتے ہیں یہ بھی ایک چیز ہے. یہ انہیلرز جو ہیں وہ بعض دفعہ سینٹرل نروس سسٹم پر اثر انداز ہو کر ایسے مریض کو، دمے کے مریض کو وقتی طور پر دمہ تو ٹھیک کریں گے لیکن راشے کی تکلیف پیدا کر سکتے ہیں. اور پروگریسو فیلئر آف مسکولر اسٹرینتھ، کیا کہتے ہیں اس کو ایلوپیتھی میں؟ ڈسٹروفی آف دی مسلز، ڈسٹروفی کہہ سکتے ہیں، پروگریسو ڈسٹروفی بعض مریضوں میں پیدائشی پائی جاتی ہے. اب اس میں یہ مادہ ہے آپ کے انہیلرز میں کہ اگر یہ لمبا عرصے تک دیے جائیں تو اس قسم کی علامتیں پیدا کر سکتے ہیں. وہ امراض ڈسٹروفی کی جن کا علاج نہ ایلوپیتھی میں موجود ہے نہ ہومیوپیتھی میں موجود ہے. یعنی وہ بچے جو پیدائشی طور پر سینٹرل نروس سسٹم کے مرض کی وجہ سے ٹھیک پیدا ہونے کے باوجود رفتہ رفتہ اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو کر عموماً بلوغت کی عمر تک فوت ہو جاتے ہیں. اور بڑی قابل رحم حالت ہے ایسے والدین کی بھی، بچے لاشوں کی طرح پڑے ہوئے، دماغ بالکل تیز ہے
तमाम हिस्से दुरुस्त हैं और उससे उसके नतीजे में ज़्यादा अजाब है, कुछ नहीं कर सकते, आस्ते आस्ते सब ताकत निकल जाती है। ये दवाएं जो हमारे इस्तेमाल में आ चुकी हैं कि असर रखती हैं, इनकी होम्योपैथिक पोटेंसी बनानी चाहिए और एहतियात से थोड़ी प्रूविंग करनी चाहिए। जब प्रूविंग बार बार कह के करें तो बाज़ दफ़ा बदअसरात लंबे भी चल जाते हैं। जिन्होंने लाइकोपोडियम की प्रूविंग की थी, उनके बाज़ दफ़ा लास्टिंग बदअसरात नेजल कैविटीज पर, नेजल मेम्ब्रेन्स पर जाहिर हुए। इसलिए प्रूविंग में एहतियातें भी हैं, थोड़ा सा दें, इंतज़ार करें और फिर देखें। तो मैंने वक्फ़े जदीद में कुछ प्रूविंग की थी, मगर मैं साथ अपने ऊपर भी करता था ताकि मौलूमीन को ये ख्याल ना हो कि ये हमें ही तजर्बा का बनाया हुआ है। तो और उसका फ़ायदा हुआ, मुझे पता लग जाता था कौन ख्यालात में बात कर रहा है, कौन हकीकी बात कर रहा है। तो ये प्रूविंग का प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, क्योंकि अब आदमी के लिए ख़त्म करने का वक्त है या आपका वक्त ख़त्म? एक मिनट बाकी है। अच्छा, ये ज़रूरी बात थी, मैंने याद दहानी करवानी थी। मैंने महसूस किया अभी तक मुझे ख़त नहीं आया कोई किसी किस्म का प्रूविंग पर। प्रूविंग की स्कीम बनाएं, आदमी ढूंढें और प्लान करके मुझे भेजकर अप्रूव कराएं। हम यहाँ सेंट्रल रजिस्टर में चढ़ाएंगे और फिर मुख्तलिफ इलाकों में वही प्रूविंग भी करवा के देखेंगे, ताकि ये भी पता लगे कि मुद्दल मौसम में क्या असर है, सर्द शिमाली सर्द इलाकों में क्या असर होता है और ज़्यादा सख्त गर्मी सर्दी के तजाद में क्या असर होता है। सवाल था हाँ जी, कि काली आयोडाइड और आर्सेनिक आयोडाइड जो आपने कैंसरस जी, सिचुएशन जो कैंसरस नहीं, गैंग्रीनस। जी जी, ये किस पोटेंसी में? मैं तो 200 में इस्तेमाल करता हूँ और कभी दूसरी में नहीं की, लेकिन खुली तजर्बे की गुंजाइश मौजूद है। आप 1000 में भी दे के देख सकती हैं, बाज़ केसेस में, बड़े हुए केसेस में CM भी दे के देख सकती हैं, 1 लाख। तो या आप सब मर्द भी देख सकते हैं। ये तजर्बे करके हमें अपने तजर्बे के माहसल को ज़ख़ीरे में तब्दील करना चाहिए। वो यही बेहतरीन तरीका है कि मुझे ख़त लिखा करें, हम एक ऐसा डिपार्टमेंट अलग, एक तो हमारे सलीम साहब और पीर साहब वही काम कर रहे हैं, इन पर बहुत ज़्यादा हो तो वॉलंटियर्स कुछ ले लेंगे, और ये हमारे पहले वॉलंटियर हैं हमारे। जी अब हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं ना आप भी और आपकी श्री बेगम साहब भी, दोनों जी कर लीजिए। अच्छा, वेंटोलिन के जरूर 10,000 तक हम पहुंचे, बना चुके हैं बस माशाअल्लाह। आगे जाए जरूरी है। अभी 10,000 पे तजर्बे हो रहे, फिर बाकी 10,000 बहुत काफ़ी है। 10.5 ये मैंने बनाई है, वो हाथ से पोटेंसी। 10,000 का मतलब है कि 20,000 दफ़ा मैंने ये हरकत की है। 1000 तो जहाँ पहुँच गई, 30 की, 200 की और 1000 की, हाँ वो दे दी है आपने। 10,000 और बना रहे हैं। अच्छा, ये अब जितने मरीज हैं इस किस्म के, उनको पीर साहब भिजवाना शुरू कर दें और रिकॉर्ड रखें उनके असरात का, लेकिन राइजिंग पोटेंसी में दें, 30, 200, 1000, 10,000 वगैरह। ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। बाकी इंशाल्लाह कल है, फिर इंशाल्लाह।